بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب ایمان کا بیان، حدیث نمبر 8۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا قصر 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10۔ عبداللہ بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائے، اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے براوت داود عامر عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور عبدالعالی نے براوت داود عامر عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ یہ حدیث نمبر 11۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان ایذا نہ پائے۔ حدیث نمبر 12۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو، اور جس کو نہ جانتے ہو ان سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہو، اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ حدیث نمبر 17۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور چوری نہ کرنا، اور زنا نہ کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور نہ ایسا بہتان کسی پر باندھنا جس کو تم
بناؤ اور کسی اچھی بات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ بس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جائے گی تو یہ سزا اس کی کفارہ ہو جائے گی، اور جو ان بری باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسے درگزر کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرائط پر بیعت کر لی۔ حدیث نمبر 19۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ ہمیشہ کر سکے، عبادات شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مثل نہیں ہے، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غصہ کا اثار ظاہر ہونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ حدیث نمبر 21۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزہ پائے گا۔ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول تمام ما سوا سے محبوب ہو، اور وہ شخص جو کسی بندے سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات یا نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کے ساتھ اگتا ہے۔ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیسا سبز کو کون پل زردی مائل نکلتا ہے؟ اس حدیث کی ایک راوی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیا کی جگہ حیات کا لفظ اور من ایمان کی بجائے من خیر روایت کیا ہے۔